الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، بہت زور سے آوازیں آ رہی ہیں۔ گزشتہ ایک جمعہ پہلے آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئی تھیں جو ہماری اور آپ کی بلکہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو وہ چیزیں یاد ہوں گی، اور اگر آپ بیان سننے کے لیے آتے ہیں کہ بیان بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ بیان نہیں سننا ہے، آپ کو اللہ کے احکامات کو سننا ہے کہ اللہ کے کیا احکامات ہمارے اوپر عائد ہیں اور ہم کو کیا کیا اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے۔ آیت شریفہ اور حدیث نبویہ دونوں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، دونوں علم کے متعلق ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قر رب زدنی علما۔ اللہ نے نبی کو حکم فرمایا کہ اے نبی جی آپ علم مانگیے۔ کس سے؟ اپنے رب سے، رب سے علم مانگیے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ علم مانگنے کا حکم فرما رہے ہیں، ہم کو آپ کو تو ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کو علم کی ضرورت ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی علم مانگیے۔ ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے یا نہیں؟ علم کی ضرورت ہے۔ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دوسری جگہ وہ مسلمہ، مرد اور عورت دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ گزشتہ ایک جمعہ پہلے جو ہے اس کی تشریحات بیان کی گئی تھی، میں مختصر اس پر صرف جو ہے سرسری طور پر میں آپ کو جھلکیاں ایک ڈالتا ہوں، اس کے بعد آگے کی بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان پہ کیا ذمہ داری ہے۔ کہا ایک مسلمان جب مسلمان ہو جائے تو اس پر سب سے پہلی کیا ذمہ داری ہے؟ کہا ایک مسلمان جب مسلمان ہو تو سب سے پہلی اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات کا علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کوئی مسلمان ہو جائے اب کیا ذمہ داری ہے؟ کہا اللہ کی ذات کا اور صفات کا علم سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، اپنے مالک، ہر چیز کے پیدا کرنے والے کو پہچاننا اور جاننا اور اس کے متعلق علم ہے، وہ احکامات کیا ہیں اس احکامات کا جاننا ہر مسلمان، وہ مسلمان جو ہی مسلمان ہو رہا اس پر فرض ہے، اور جو خاندانی ہے اس پر، خاندانی مسلمان ہے اس پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بھی ہے۔
ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے اہم ذمہ داری، مسلمان ہے تو سب سے پہلے کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو، اس کا علم کیا ہے، اللہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدے کا اس وقت جو سب سے بگاڑ ہے مسلمانوں کے اندر وہ بہت بڑا ہوا ہے، عقیدے کا بگاڑ۔ تو عقیدہ مسلمان کا اللہ کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے ہے، اس کا علم سیکھیں ہم نے اپنے اللہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق لمبی فہرست ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ، مسلمان کا یہ عقیدہ، اللہ کے متعلق یہ عقیدہ، اس کی لمبی فہرست ہے، یہ سیکھا مسلمان نے۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے متعلق کیا عقیدے ہونے چاہیے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو حاصل کیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کے پاس جنہوں نے حاصل نہیں کیا کہ اللہ کے متعلق، اس کے صفات کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے، یہ فرض اس پر عائد ہے۔ وہ نہیں سیکھے گا، نہیں سیکھنے کی وجہ سے فرض ختم ہو گیا؟ نہیں، فرض ختم نہیں ہوگا، وہ فرض اس کے ذمہ ہے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات اور صفات کے بعد کہا یہ توحید ہو گیا، اور رسالت کا علم مسلمان کو، پھر رسالت کا علم کہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس نبی نے ہم مسلمان، جو میں مسلمان ہوا ہوں، میرے متعلق نبی کے کیا احکامات ہیں، اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ نہیں وہ تو خالی بچے علم سیکھیں گے، بڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب علم سیکھیں گے، طالب علم علم سیکھیں گے، بڑوں کی ضرورت، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اور رسالت کا، اور آخرت کا، آخرت کا علم، آخرت کے متعلق ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے آخرت کے متعلق مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور آخرت کے متعلق کیا کیا فرامین ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کا علم مسلمان کو ہونا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ ہو گئی صرف ایمان کے تعلق سے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، اسی کا نام ایمان ہے۔ توحید میں پکا ہونا، اور رسالت کے اعتبار سے پکا ہونا، اور آخرت کے اعتبار سے۔ ہر دنیا میں آنے والا انسان وہ آخرت کے لیے آیا، یہ یقین ہر مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر غیر ایمان والا اس کا یقین نہیں ہے وہ اس کی بات ہے، لیکن ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ایمان والا ہونے کے ناطے کہ آخرت کے لیے بنایا گیا، اس کے لیے آخرت طے ہے، اس کا یقین اور اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، آخرت کے تعلق سے۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز کے احکامات اس مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ مسلمان ہو گیا، ابھی نماز کے اوقات نہیں ہے، نماز کا وقت جیسے اس کے اوپر آئے گا اب اس کو نماز کے احکامات سیکھنا فرض ہو گیا۔ کون؟ جو مسلمان نیا ہوا ہے، اس کو مسلمان ہوتے ہی جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز کا احکامات، نماز کے فرامین، نماز کے احکامات، نماز کی چیزیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، نماز کن چیزوں سے ضروری ہے، نماز میں کیا چیزیں ضروری ہے، وہ تب اس مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، کہ کون سا علم، کتنا علم فرض ہے، کہا یہ اتنا علم ایک مسلمان ہونے کی۔ اور جو خاندانی مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، جس کے گھر میں جو مسلمان گھر میں جو پیدا ہو گیا ہے، اس کو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے ابا مسلمان، اس کے دادا مسلمان، تو ہم تو سب کچھ جانتے ہیں نا، کیونکہ ابا کی جنت میری جنت ہے،
کوئی کہے پدرم سلطان بود، میرے باپ تو بادشاہ تھا. بھائی بادشاہ تھا نا، باپ تھا، تو کیا ہے؟ میرا باپ بادشاہ تھا، تو کیا ہے؟ نہیں، میرے جو دادا تھے نا وہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے ولی تھے. تو کیا ہے وہ دیکھ، وہ چھوڑ ان کا. وہ ولی تھے، انہوں نے اپنی آخرت بنائی، تو کیا ہے؟ تو جو خاندانی ہے ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں یہ بتاؤ؟ ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ ضروری ہے، اس کو اور زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر اور زیادہ احکامات نافذ ہوتے ہیں کہ یہ کی پیدائشی ہے، اس کے اوپر اور ذمہ دار. جب نماز کا وقت ہوگا تو نماز کے احکامات سیکھنا فرض. رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے روزے کے احکامات سیکھنا فرض. مالدار ہوگا تو اب زکوٰۃ کے احکامات سیکھنا اس پر جب جب وقت آئیں گے اس وقت کے احکامات اس کو سیکھنا فرض ہو جائیں گے. اب ایک نوجوان، اس کو شادی کرنا ہے، نوجوان کو شادی کرنا ہے، لڑکی کو بھی کرنا ہے، لڑکے کو بھی کرنا، دونوں کے شادی کے احکامات سیکھنا فرض ہیں، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. شادی کے احکامات سیکھنا فرض ہیں. میاں بیوی کے احکامات، میاں کے کیا احکامات ہیں اللہ کی طرف سے، نبی نے کیا سکھایا ہے، اور بیوی کے کیا احکامات ہیں، دونوں کے احکامات دونوں پر سیکھنا فرض ہے. شوہر اور بیوی کے احکامات سیکھتے ہیں؟ کوئی سیکھتا ہے؟ یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان. کون سا علم، کتنا علم؟ کہا یہ جب وقت ہوگا، جب اس کے احکامات آئیں گے تو اس کو احکامات کا سیکھنا اس پر فرض ہوگا. اب میاں بیوی شادی کرنا ہے اور شادی کے احکامات، حید و نفاس، حید و نفاس کے احکامات، طلاق، شادی، طلاق کے احکامات، شادی کے احکامات، حید و نفاس کے احکامات، ان تمام احکامات کو ان میاں بیوی کو سیکھنا فرض ہے. شادی ہونے کا جب وقت آئے اس سے پہلے سیکھ رہے ہیں. طلاق ہو جا رہی ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے طلاق ہو گئی بیوی کی، اور اپنی بیوی سمجھ کے موج مستی کر رہا، اور طلاق ہو چکی ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ کن چیزوں سے، کن الفاظ سے، کون سے ایسے بات سے طلاق ہو جاتی ہے. طلاق، لفظ طلاق بولنے سے ہی طلاق ہوتی ہے ایسا نہیں ہے. ہم نے طلاق بولا ہی نہیں تو کیسے طلاق ہوگا؟ نہیں، لفظ طلاق بولنے سے صرف طلاق ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. کنایتن، اشارتن، جس کے معنی طلاق لیے جاتے ہوں، ایسے الفاظ استعمال کرنا جس الفاظ کے معنی طلاق کے بنتے ہوں، کہا وہ بھی نام طلاق ہے. اس کو پتہ ہی نہیں. شوہر نے کہا کہ میں اچھا نہیں لگتا ہوں تو اور کوئی دیکھ لے. شوہر نے کہا میں تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہوں نا، تو دیکھ اور کوئی اچھا تجھ کو لگے. طلاق پڑ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں. طلاق ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا. اب میاں بیوی بننا چاہے تو پھر سے نکاح پڑھانا پڑے گا. میاں بیوی بننا چاہے تو اب نکاح پڑھانا پڑے گا ان کو. سیکھیں احکامات، سیکھیں تو میاں بیوی کے احکامات، شادی کے، طلاق کے، حیض و نفاس کے، حیض و نفاس کے احکامات کون سیکھے گا؟ کہا مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے. حیض و نفاس کے احکامات کا سیکھنا، یہ مرد اپنی بیوی کو بتائے اور بیوی کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ حیض و نفاس کے کیا احکامات میرے اوپر ہیں. حیض کس کو کہتے ہیں، نفاس کس کو کہتے ہیں. ہر مہینے عورت کو ماہواری آتی ہے، اس کے احکامات کیا ہیں؟ کہا کم سے کم مدت 3 دن ہے، کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. یہ مدت بتائی گئی. اگر کسی کو 2 دن ماہواری آتی ہے، وہ ماہواری نہیں ہے، وہ بیماری ہے. وہ کیا ہے؟ بیماری ہے. ماہواری میں نماز معاف ہو جاتی ہے، ماہواری میں نماز معاف ہو جاتی ہے، جسے استحاضہ کہتے ہیں، جسے بیماری کہتے ہیں، اس میں نماز معاف نہیں ہوتی. معلوم ہے؟ احکامات معلوم ہے؟ سیکھے.
بیماری کس کو؟ کسی کی عادت ہر مہینے، کسی عورت کی عادت ہر مہینے 5 دن ماہواری کی، اس کو 5 دن آتی ہے، لیکن اس مہینے اس کو 11 دن آئے۔ کتنے دن آئے؟ 11 دن۔ مدت کیا ہے لاسٹ؟ 10 دن ہے۔ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس کو 11 دن آ گئے، لیکن اس کی عادت بنی ہوئی ہر مہینے 5 دن آنے کی۔ اب 5 دن کے بعد جو 6واں اور 7واں اور 8واں 9واں 10واں جو 11واں ہے، یہ جو 6 دن ہے یہ بیماری کے مانا جائے گا، اس میں نماز معاف نہیں ہوگی، صرف وہ 5 دن مانا جائے گا۔ جو 5 کے بعد جو ایام آ رہے ہیں وہ بیماری کا مانا جائے گا، اس ایام میں نماز معاف نہیں ہوگی، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ احکامات ہیں حیض کے اور نفاس کے۔ کہا نفاس کے احکامات، نفاس کے احکامات، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس عورت کو جو خون آتے ہیں اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی جو ہے کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی مدت 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ دن۔ جس کو لوگ آج کل بہت رسم بناتے ہیں، وہ چلہ ہے، بولے وہ پانی دے دو نا، وہ چلہ آ جائے۔ کہے گا چلہ؟ بولے وہ بچہ 1.25 مہینے کا ہو گیا نا، چلہ ہے، تو کیا کرنا پانی؟ بولے وہ دم کر کے دو، گھر میں چھڑکا ماریں گے تاکہ گھر پاک ہو جائے۔ ابھی تک تو ناپاک تھا 40 دن تک۔ تو 40 دن کیا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ کس کو 40 دن خون آئے تو وہ زندہ بچے گی؟ یہ مدت بتائی گئی ہے، 8 دن 10 دن، بہت زیادہ 15 دن، اس سے زیادہ خون نہیں۔ اگر اس سے زیادہ اگر آتا ہے تو 40 دن سے زیادہ، بھئی 1 مہینہ ہو گیا، دوسرا مہینہ چالو ہو گیا، تو پھر اس کو بیماری کہا جائے گا۔ تو ان ایام میں اس کو نماز معاف ہے۔ یہ تو بیچ میں بڑی لمبی دوسری بات آ گئی۔ تو یہ احکامات کو جو ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے، حیض و نفاس کے، طلاق کے، شادی کے، ان احکامات کا سیکھنا مسلمان پر فرض ہے جب نکاح کا وقت آ جائے۔ میاں بیوی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا جملہ چھوڑ رہا ہوں، جن کے اندر اگر فکر ہوگی، جن کو معلومات حاصل کرنا ہوگا، وہ ملاقات کریں گے۔ میاں بیوی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور ایسی ہنسی مذاق ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا غسل واجب ہو چکا ہے، غسل فرض ہو چکا ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جس سے غسل فرض ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے آپس میں ملاپ نہیں کیا ہے، لیکن غسل فرض ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ملاپ نہیں کیا ہے دونوں نے، لیکن غسل فرض ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، غسل نہیں کیے، دونوں نے نہیں کیے۔ تو یہ احکامات ہیں، یہ فرض ہے سیکھنا۔ سیکھ رہے ہیں مسلمان؟ بولو سیکھ رہے ہیں؟ پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، یہ سیکھنے کے لیے۔ تو اس کے آگے جو ہے بات، گزشتہ 1 جمعہ پہلے جو بات چلی تھی کہ فرض، غسل فرض کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے۔ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ کسی نے اگر گزشتہ 1 جمعہ پہلے سنا تھا، یاد ہے؟ بھئی سنو مت، ایسا مت سنو جو یاد نہ رہے۔ یہ احکامات ہیں اور اہم مسائل ہیں یہ، جو آپ کو مستقل، آپ کو وقت نکال کر کے علماء کے پاس بیٹھ کر کے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج 25 سال سے ایک مسلمان بھی کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل اگر پوچھنے نہیں آئیں گے تو اب اس کو ممبر سے بتانا پڑے گا، ورنہ کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ تین قسم کے غسل فرض ہیں۔ میاں بیوی کے ملاپ سے غسل فرض ہوتا ہے، منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے نکلے، وہ منی کے نکلنے کا جو بھی طریقہ ہو، دنیا نے بہت سارے طریقے، انسانوں نے بہت سارے طریقے جو ہے اپنا لیے ہیں، وہ منی اگر پورے جسم کی حرارت کے ساتھ، پورے جسم کے جوش کے ساتھ اگر وہ منی نکلتی ہے، اس کا نام منی ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے میاں بیوی سے ملنے کے ہی نکلے گا ایسا ضروری نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے منی نکلتا ہے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے نکلے۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض نفاس، ماہواری بند ہو گئی، نفاس بند ہو گئے، اب اس کو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل کر کے اس کو نماز پڑھنا اس پر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔
یہ 3 قسم کے فرض ہیں۔ اچھا، اس میں غسل جو ہے نوجوانوں کے اندر بہت سارے لوگ اس کا عذر کرتے ہیں کہ نہیں میں تو ناپاک ہوں، میں تو ناپاک ہوں۔ منی کس کو کہتے ہیں اور مزی کس کو کہتے ہیں؟ مزی کہتے ہیں پانی جو پانی کے جیسا ہوتا ہے، اور منی کہتے ہیں جو گاڑھا سفید جو دہی کے جیسا ہوتا ہے اس کا نام منی ہے، اور جو پانی کے جیسا ہوتا ہے اس کا نام مزی ہے۔ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان اگر اس کو عذر بنا کر نماز چھوڑتا ہے وہ مجرم ہے۔ نہیں میں تو ناپاک ہوں، کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں وہ سمجھ رہا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ ناپاک نہیں، وہ ناپاک ہے وہ چیز جہاں نکلی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، جس جگہ پہ لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، لیکن وہ آدمی ناپاک نہیں ہے، وہ آدمی ناپاک نہیں ہے۔ جس جگہ نکلی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، جس جگہ پہ لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، اتنا دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا، اس کی نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس کو لوگ عذر بناتے کہ نہیں وہ کھڑے پیشاب کیا تھا نا تو پیشاب کا قطرہ گر گیا تھا تو میں ناپاک ہوں، میں ناپاک اس لیے اب میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، یہ عذر بیان کرتا۔ پیشاب کا قطرہ اس نے جو ہے لگ گیا، کپڑے میں لگ گیا، اب یہ ناپاک ہو گیا، ابھی نماز نہیں پڑھتا، یہ عذر نہیں ہے۔ جس جگہ پہ لگا ہے، جس کپڑے میں لگا ہے، اس کپڑے کو اتنی جگہ کپڑے کا دھونا اور اتنی جگہ اس بدن کا دھونا فرض ہے، وہ اتنی جگہ دھو لے پاک ہو گیا۔ پورے کپڑے کا پورے بدن کا دھونا ضروری نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، اس پہ غسل فرض نہیں ہے۔ تو اس کو اگر مسلمان عذر بناتے ہیں، اس کو عذر بنا کر نمازوں سے دور ہوتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں، تو یہ عذر ان کے لیے معافی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے علماء کے پاس بیٹھ کر کے ان مسائل کا سیکھنا، جن کو پڑھنے آتا ہے تو مسائل کی کتابوں کو پڑھ کے علماء کے پاس سنانا کہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا اور سنایا، ان کو سنا کر کے سمجھنا، یہ ذمہ داری مسلمان کی۔ بس صبح اٹھنا، کام پہ جانا، کام سے آنا، سو جانا، کھانا، پھر صبح اٹھنا، کام پہ جانا، آنا، سونا، کھا جانا، یہ کون سی ذمہ داری، یہ کون سی زندگی بھائی؟ صبح اٹھے کمانے کے لیے اور کما کے آئے، کھانے کے لیے کھائے اور سوئے، پھر کمانے چلے گئے، یہ کون سی زندگی؟ اور کچھ کام نہیں؟ ارے بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اصل ذمہ داری آخرت کی تیاری ہے، اصل ذمہ داری آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا کی تیاری کے لیے دنیا میں کسی کو بھیجا نہیں گیا ہے، ہر انسان کو اور مسلمان کو دنیا میں صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ کھائے سوئے ختم ہو گئے۔ اور یہیں پہ جو ہے گزشتہ جمعہ کو بھی یہیں پہ باتیں ختم ہو گئی تھی، وقت ہو گیا۔ واجب غسل بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 واجب غسل ہیں، فرض تھے 3 واجب ہیں۔ واجب غسل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، کسی کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں پر اس انتقال کیے ہوئے میت پر غسل دینا زندوں پر واجب ہے۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو گیا تو جو زندے لوگ ہیں، زندوں کے اوپر واجب ہے کہ اس میت کا غسل کریں، اس کا غسل دیں، زندوں کو اوپر واجب ہے۔ نہیں وہ مؤذن صاحب نہ لائیں گے، وہ مؤذن صاحب نہ لانے کے اسی پہ واجب ہے نا۔ ہر مسلمان پر کوئی میت ہو گئی تو میت کو غسل دینا واجب ہے، زندوں پر واجب ہے۔ اچھا یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا جو ہے بدن کے کسی حصے پر، بدن کے بہت سارے حصے پر غلیظ نجاست غلیظہ جسے بڑی ناپاکی لگ گئی ہے، سنڈاس، پیشاب بہت ساری جگہوں پر لگ گئی ہے، تو اب پورے بدن کو جو ہے غسل کر لینا، پورے بدن کو غسل کرنا واجب ہے۔ یہ 2 ہو گئی۔ تیسری جو ہے بدن کے بہت سارے ایسے حصے پر نجاست غلیظہ بڑی ناپاکی لگی ہوئی اور پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں کہاں لگی ہے، معلوم نہیں پڑ رہا کہاں لگی ہے، اب اس کے ذمہ واجب ہے کہ پورے بدن کا غسل کر لے، وہ پورے بدن کا غسل کر لے تاکہ جو ہے وہ شک بھی دور ہو جائے کہاں لگی ہے، کہاں کہاں دھوئے گا، پورے بدن کو دھو لے، پورے بدن کا غسل کر لے۔ یہ 3 واجب ہیں۔ سنتیں بہت، سنت جو ہے جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدین اور عید اور بقرعید کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عرفہ کے میدان میں جانا جو ہے غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، احرام جب پہننا ہو تو غسل کر کے احرام پہننا چاہیے، سنت۔ یہ 4 سنت ہیں۔ اس کے علاوہ مستحبات بہت سارے ہیں، اس کے لیے تو لمبا وقت ہے، تو یہ ان چیزوں پر جو ہے
یہ ان کو چیزوں سیکھنا ضروری ہے نہیں؟ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، غسل کے فرائض رہ گئے، وضو کے فرائض، نماز کے شرائط، ہر ایک کی جو ہے ایک مستقل جو اس کے اوپر جو ہے، غسل فرض ہے تو کیسے غسل کرنا ہے، کپڑا ناپاک ہے، پینٹر لوگ ہیں، پینٹر نہاتے رہیے پینٹ لگا ہوا، آپ پاک نہیں ہوں گے، سیکھے آپ نے؟ لپسٹک لگانے والے، ناخن پالش لگانے والے، اگر ان کو جو ہے غسل کرنا ہے ناپاک ہے تو ناپاکی دور رہیں گے، جب تک وہ لپسٹک اور ناخن پالش نہیں نکلے گا تب تک وہ ناپاک ہی رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ سیکھیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی پھر سنت ادا کر لیں مسلمانوں کا، اور اوٹ کہتے ہیں گواہی دینے کو، اوٹ کہتے ہیں گواہی، یعنی کسی نے اگر اوٹ دیا ہے تو اس نے گواہی دیا ہے۔ اب گواہی پیسہ لے کر دے تو جائز نہیں، اس لیے گواہی جو ہے پیسہ لے کے نہیں دیا جاتی۔ اچھا، کس کو گواہی دینا چاہیے؟ جس کو آپ سمجھے کہ یہ آدمی صحیح ہے، اسی کے بارے میں آپ ووٹ ڈالنا چاہیے، اسی کو گواہی دینا چاہیے کہ ہاں یہ آدمی صحیح ہے۔ اس کا نام ہے ووٹ۔ یہ سیاست کی بات نہیں ہے، میں ووٹ سمجھا، اس لیے مسلمان اپنے ووٹ کو معمولی نہ سمجھیں۔ جس کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، ووٹر لسٹ میں نام ڈلوائیں، اس کے جو ہے مہم چلائیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ ہر 18 سال کے اوپر کے بچے کو ہر ایک کا جو ہے ووٹنگ کارڈ ہونا چاہیے، ہر ایک کا ووٹ میں نام ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی طاقت مسلمانوں کی ہے، اس میں بہت لاپرواہی مسلمان کر رہے ہیں۔ اس وقت جو اعلان کرنا ہے جمعیت کی طرف سے، MLC کا ووٹنگ ہونے والا ہے، جو تھانہ ضلع اور پال گھر اور رائے گڑھ، یہ تینوں ضلع کا ایک ہی جو ہے MLC ہوگا، جیسے ایک ممبر ہوگا، ایک ہی آدمی ہوگا وہ، جس میں 2-3 لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس MLC میں ووٹ کون دے گا، MLC کو کون جتائے گا، اس کے لیے گریجویٹ آدمی چاہیے۔ جو گریجویٹ ہے وہ سرکاری نوکری میں ہے، پرائیویٹ نوکری میں ہے یا نئی بھی نوکری میں ہے، لیکن گریجویٹ ہے وہ، تو اس گریجویٹ کے لیے ایک فارم بنا ہوا ہے، یہاں نیچے ہے، وہ فارم لے کر وہ گریجویٹ صرف بھرے گا، وہ فارم بھر کے لا کے یہاں جمع کرنا ہے۔ اور یہ صرف جو ہے 9 نومبر تک کا تاریخ ہے، 9 نومبر سے پہلے وہ فارم جو ہے آپ یہاں جمع کر دیں گے، جہاں جمع کرنا ہے کلیکٹر کے پاس وہ جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو تاریخ دیا جائے گی کہ فلاں تاریخ میں یہ گریجویٹ لوگ ہی چنیں گے MLC کو۔ یہ رائے گڑھ تھانہ ضلع کہ اس میں کون جیت کر آئے، وہ یہ صرف گریجویٹ لوگ ہی چنیں گے۔ اگر یہ مہم چلائی جا رہی ہے تھانے ضلع میں، تھانے میں، کلمہ میں، ممبرا میں، اور پھر جو ہے تلوجہ میں اور بھمنڈی میں، اس پورے وسئی کی طرف تمام علاقے میں اگر اس پوری مہم چلائی جا رہی ہے، گریجویٹ لوگ مسلمان جتنے ہیں وہ ان کو ووٹ کریں، جو جس کو صحیح جان رہے ہیں اس کو ووٹ کریں، تو انشاءاللہ جس سے جو ہے ہمارے سامنے جو مخالف پارٹی کھلی ہوئی جو دشمن ہے مسلمانوں کی، کم سے کم وہ جیتنے سے رہ جائے گی، وہ جیتنے سے رہ جائے گی اگر مسلمان اس پر متوجہ۔ یہ ایک اعلان ہے۔ دوسرا جو ہے اعلان ہے، ہمارے یہاں پر ایک شاگرد بھی ہیں اور یہاں سیکٹر 6 میں رہتے ہیں، انہوں نے پیتھالوجی کھولا ہے ٹیسٹ کا، تو انہوں نے فری میں اتوار کے دن ٹیسٹ رکھا یہاں پر، صبح جو ہے 7 بجے سے 11-12 بجے تک، جتنا فری ٹیسٹ، جیسے جو ہے کسی میں 10 روپیہ ہے، کسی میں 20 روپیہ ہے، یعنی اگر 8,000 کا ٹیسٹ ہے تو وہ 2,000-3,000 میں ہو جائے گا، یعنی ایک دم فری کاسٹ میں ہے، کچھ ایک دم بالکل کم سے کم میں ہے، کسی میں جو ہے 10% ہے۔ اس طریقے سے ہر ٹیسٹ جو خون کا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ انشاءاللہ جو ہے اتوار کو صبح 7 بجے سے 11 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے، جنہیں جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں سیکٹر 6 مسجد میں باہر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك الهدى والتقى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين۔ یا رحمت الراحمین، ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما۔
مولا اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نفس کی شر سے، شیطان کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، فتنوں کی فتنے سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر اسلام پر جمے رہے فیصلے فرما۔ باری تعالیٰ تمام اسلامی شاعر کے حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، اے اللہ دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، تمام کی غیبی و نصرت و مدد فرما، تمام کی غیبی و نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا، ہدایت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، پورے عالم میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا فلسطین کی تو حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ وہاں کے مجاہدین کی تو باری تعالیٰ نصرت عطا فرما، مدد فرما، باری تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرما، اسرائیل سے دہشت گرد کو انہیں نابود فرما۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، مہینے کے قریب ہونے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما، فلسطین کے مسئلے کو حل فرما، نبیوں کا شہر ہے، اے اللہ وہاں پر 1,24,000 نبیوں کی امامت ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، وہی بیت المقدس ہے، اے اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرما، اس سرزمین کی حفاظت فرما، سرزمین کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ ہم دنیا میں جب تک زندہ رہے، ایمان پر، اسلام پر جمے رہے، اس کے فیصلے فرما، استقامت عطا فرما، موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے وقت پر جب موت آئے تو ہم سب کی زبان پر کلمہ جاری فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، دعا کو اپنے فضل سے، کرم سے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فعل قبول فرما، جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔